اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے والمحصنات کا صفحہ نمبر 164۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 165۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو خود اپنی ستھرائی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے ستھرا کرے اور ان پر ظلم نہ ہوگا دانہ خرما کے ڈورے برابر۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ دیکھو کیسا اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور یہ کافی ہے شرح گناہ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء احسن من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا تم نے وہ نہ دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، ایمان لاتے ہیں بت اور شیطان پر، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان سے زیادہ راہ پر ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا۔ یہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، یہ لوگ ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اور جسے خدا لعنت کرے تو ہرگز اس کا کوئی یار نہ پائے گا۔ اللہ جس پہ لعنت کر دے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ شان نزول معنی یہ ہے کہ کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں۔ جو کفر کیا ہو، اللہ کا شریک ٹھہرایا ہو، اللہ کے برابر کسی کو کیا ہو، اور توبہ کیے بغیر اگر مر گیا تو اس کی بخشش نہیں ہوئے گی، اس لیے کہ ہمیشگی کا عذاب ہے، اور اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کا عذاب چکھے گا۔ اور جس نے کفر نہ کیا ہو وہ خواہ کتنا ہی گنہگار مرتکب کبائر ہو اور بے توبہ بھی مر جائے تو اس کے لیے خلود نہیں، اس کی مغفرت اللہ کی مشیت میں ہے۔ سبحان اللہ اتنا مسلمانوں پر مہربان ہے، مومنوں پر۔ اگر کوئی انسان شرک نہیں کیا ہے، کفر نہیں کیا ہے، اور ایسے ہی توبہ کیے بغیر مر گیا اور اس نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے گا،
یا اس کی سزا دے گا، یا اس گناہ مصیت ہے چاہے معاف فرمائے یا اس کے گناہوں پر عذاب کرے، چاہے تو وہ معاف کر دے اور یا تو اس کو گناہوں پر اس کی پکڑ کرے، پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے۔ گناہ کا جب وہ عذاب، جو گناہ کیا اس کی سزا پوری ہو جائے گی تو اسے جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ڈال دے گا، مگر جو کفر کیا رہے گا اس کو کبھی نہیں نکالے گا۔ اس آیت میں یہود کو ایمان کی ترغیب ہے اور اس پر بھی دلالت ہے کہ یہود عرف سرا میں مشرک کا اطلاق درست ہے۔ یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی جو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا اور اس کا پیارا بتاتے تھے۔ وہ لوگ اپنے آپ کو کیا بتاتے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم ان کے پیارے ہیں، ہاں، اور کہتے تھے کہ یہود نصارہ کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ وہ لوگ کہتے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں پیارے ہیں اور ہمارے لوگ کے سوا کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس آیت میں بتا دیا گیا کہ انسان کا دینداری اور صلاح و تقوی اور قرب و مقبولیت کا مدعی ہونا اور اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا کام نہیں آتا۔ اپنے منہ سے ہی اپنی تعریف کرتے رہو، وہ تمہیں کام نہیں دے گا۔ دنیا میں ہی نہیں کام دیتا، کوئی اپنی تعریف کرتا رہے تو لوگ اس کو نہیں سنتے، وہ تو خدا کے بارے میں بول رہے ہیں کہ ہم ہی جنتی ہیں، اس لیے اپنی تعریف کرنا کام نہیں آئے گا۔ یعنی بالکل ظلم نہ ہوگا، وہی سزا دی جائے گی جس کے وہ مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو جس کا مستحق رہتا ہے اس کو وہی ملتا ہے۔ اپنے آپ کو بے گناہ اور مقبول بارگاہ بتا کر شان نزول، یہ آیت کعب بن اشرف وغیرہ علماء یہود کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ سب جو علماء یہود تھے نا، ان سب کے حق میں نازل ہوئی، جو 70 سواروں کی جمعیت لے کر قریش سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے پر حلف لینے پہنچے۔ 70 یہود تھے جو آئے تھے قریش کے ساتھ مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے، لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کے آئے تھے کہ ہم قریش کے ساتھ مل کے حلف اٹھاتے ہیں کہ لڑائی کریں گے۔ حلف لینے پہنچے، قریش نے ان سے کہا چونکہ تم کتابی ہو اس لیے تم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ قرب رکھتے ہو۔ وہ لوگوں نے فرمایا کہ تم لوگ تو کتابی ہو، تمہیں کتاب کا علم ہے، تو تمہیں تو زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل رہے گا، قرب رکھتے ہو۔ ہم کیسے اطمینان کریں کہ تم ہم سے فریب کے ساتھ نہیں مل رہے۔ وہ لوگ قریش والے بولے کہ تم بعد میں پلٹ جاؤ، فریب کر دو تو ہو، اگر اطمینان دلانا ہو تو ہمارے بتوں کو سجدہ کرو۔ جو قریش میں بت بنے تھے جس کو وہ لوگ دیکھتے تھے، بولے کہ تم ان کو پوجا کرو اور سجدہ کرو، تو انہوں نے شیطان کی اطاعت کر کے بتوں کو سجدہ کیا۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ ہم ٹھیک راہ پر ہیں۔ جو یہ بہت ابو سفیان جو تھا، یہ بہت قریش میں یہ بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا تھا اور بولا کہ ہم لوگ ٹھیک راہ پہ ہیں بت پرستی کو۔
یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کعب بن اشرف نے کہا تم ہی ٹھیک راہ پر ہو۔ اس میں سے ایک نے بولا کہ تم ہی ایک دم صحیح راہ پر ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے حضور کی عداوت میں مشرکین کے بتوں تک کو پوجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میں ان سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ ان لوگ بتوں کی بھی پوجا کر لیے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ جو یہود تھے، یہود کہتے تھے کہ ہم ملک و نبوت کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ جتنے بھی نبوت، جتنے نبی آئے زیادہ تر انہی میں آئے تھے نا، تو ہم کیسے عربوں کا اتباع کریں؟ مگر یہ تو اللہ کی مرضی نا، جسے جو چاہے عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو جھٹلا دیا کہ ان کا ملک میں حصہ ہی کیا ہے، ملک میں حصہ ہی کیا ہے، اور اگر بالفرض کچھ ہوتا تو ان کا بخل اس درجے کا ہے کہ، بخل مطلب کنجوسی، بخل پہ وعید آئی، بخل نہیں کرنا چاہیے کھانے پینے میں، کھاؤ پیو کھلاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، صدقات خیرات کرنا اچھی بات ہے، اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنا اچھی بات، ایسے فالتو پیسے نہیں اڑانا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ دانہ خرما کے دورے برابر مطلب ہوتا ہے چھہارے کی گٹھلی، اتنی ہوتی نا، گٹھلی کی لکیر کے دھاگے برابر، اتنا بھی ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے صفحہ نمبر 166۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، فحینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دارک دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی، گستاخی، بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔